फैमिली की मुलाकात हुई है। बुशरा बीबी की फैमिली की मुलाकात हुई, लेकिन उनकी भी खान साहब से मुलाकात नहीं हुई। बुशरा बीबी से मुलाकात हुई थी। मेरे पास जो पैगाम आया उनमें कोई कंप्लेंट वगैरह नहीं आया है सच, लेकिन एनीवे ये तो ज़रूरी है कि खान साहब के साथ गौर साहब ये बताएं। देखिए, मुलाकातें बड़ी ज़रूरी है और ये अभी 37 हफ्ते हो गए कि मुलाकात नहीं हो रही, और न डॉक्टर की न फैमिली की न हमारी मुलाकातें, और ये मुलाकातें बहुत ज़रूरी है क्योंकि मुलाकातों से सारी तशवीश है। और मैं समझता हूँ कि ये इतनी ज़्यादा हो गया कि ये इंतहाई गैर इंसानी सलूक है, इसलिए सारे लोग आ रहे हैं इजहार यकजहती के लिए। आपकी बात दुरुस्त है। लास्ट टाइम ये गुफ्तगू मुलाकातों से फैमिली से रिलेटेड बातचीत हुई थी। लास्ट टाइम बुशरा बीबी की फैमिली की मुलाकात हुई है। आज हमें उम्मीद है वो आई हैं कि शायद उनकी मुलाकात हो जाए। फैमिली की मुलाकात हुई है। बुशरा बीबी की फैमिली की मुलाकात हुई, लेकिन उनकी भी खान साहब से मुलाकात नहीं हुई। बुशरा बीबी से मुलाकात हुई थी। मेरे पास जो पैगाम आया उनमें कोई कंप्लेंट वगैरह नहीं आया है सच, लेकिन एनीवे ये तो ज़रूरी है कि खान साहब के साथ। गौर साहब ये बताएं। गौर साहब यकीन दहानी भी करवाई गई थी, वो कहना चलो गौर साहब बताइएगा, गुज़श्ता हफ्ते बुशरा बीबी की फैमिली की मुलाकात हुई है, बहनों की भी मुलाकात की तवक्को थी, लेकिन अलीमा खान ने कहा कि एक मुलाकात से हमारी तसल्ली नहीं होगी क्योंकि ये बाद में दोबारा मुलाकातें बंद करेंगे। तो आपने बताया कि एक फैमिली की एक बहन की मुलाकात हो सकती है। देखिए, मुलाकातें बड़ी ज़रूरी है और ये अभी 37 हफ्ते हो गए कि मुलाकात नहीं हो रही, और न डॉक्टर की न फैमिली की न हमारी मुलाकातें, और ये मुलाकातें बहुत ज़रूरी है क्योंकि मुलाकातों से सारी तशवीश है। और मैं समझता हूँ कि ये इतनी ज़्यादा हो गया कि ये इंतहाई गैर इंसानी सलूक है, इसलिए सारे लोग आ रहे हैं इजहार यकजहती के लिए। आपकी बात दुरुस्त है। लास्ट टाइम ये गुफ्तगू मुलाकातों से फैमिली से रिलेटेड बातचीत हुई थी। लास्ट टाइम बुशरा बीबी की फैमिली की मुलाकात हुई है। आज हमें उम्मीद है वो आई हैं कि शायद उनकी मुलाकात हो जाए। ये बात ज़रूर आने ना होती रही है। ये ऐसा नहीं था जिस तरीके से लोगों ने कोट किया किस वक्त कौन सी जगह पे पैगाम आया था, लेकिन यस, हुकूमत से हमारी जो दरख्वास्त थी, जिन लोगों से बातचीत करते हैं उनके सिलसिले में उन्होंने ये मैसेज ज़रूर दिया था कि बहनों में से एक बहन की मुलाकात करा सकते हैं। वो एक लेटर लिख कर के कहें कि जी मैंने मुलाकात करनी है, और इसमें ये भी हो कि बाहर आकर के कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करूँगा तो मुलाकात हो जाएगी। और इस पे फैमिली की तरफ से ये कंसेप्ट ज़रूर था कि नहीं, हमारी सब की मुलाकात होनी चाहिए। और मुलाकात में उन्होंने ये भी कहा था कि ये हमारा हक़ है, बिल्कुल हम समझते ये उनका हक़ है। 3 बहनों की मुलाकात और फैमिली की बाकी मेंबरान की मुलाकात, वकला की मुलाकात, तो ये बात ज़रूर हुई थी, लेकिन एनीवे उसके बाद मज़ीद पेशरफ्त नहीं हो सका। मैं कहूँगा कि जहाँ तक मुलाकात का ताल्लुक़ है तो उस पर कदगने दोनों तरफ से न लगे। देखिए, हुकूमत की तरफ से भी चाहिए, लेकिन देखिए मुलाकातें का तरीक़ाकार ये तो नहीं है कि मैं जाके कह दूँ जी मेरी मुलाकात कराओ। उनको भी उन्होंने एक SOP किस्म का रखा है। होना तो ऐसे ही चाहिए कि जो हमारा रूटीन का डेट हो उसी पे आकर के सारी बहनें मिले, लेकिन जो सरकमस्टांसेस है उसकी लाइट में हमने एक जिस तरीके से प्रोसीजर फॉलो किया वही हम फॉलो करते हैं। गौर साहब ये बताएं, इस वक्त PTI में 2 चीज़ें चल रही हैं। एक जरहाना ग्रुप है, एहतजाजी सियासत करना चाहता है, एक वो है जो नर्म रवैया रख के कोई रिलीफ लेना चाहता है। उस नर्म रवैये वाले को आप लीड कर रहे हैं और किसी हद तक इमरान खान के लिए आप रिलीफ लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपने खुद कहा कि बहनों की तरफ से तहरीरी तौर पर लिख कर नहीं दिया जा रहा और ना ही वो विलिंग है कि जिनको इजाज़त मिल रही है वो जाएँ। तो क्या इस रवैये को आप समझते हैं कि दुरुस्त नहीं है मौजूदा हालात में? देखिए, इस देखो दोनों चीज़ कर लीजिएगा कि एक अरसे तक मुलाकातें होती रही हैं और उन मुलाकातों के बाद बार आकर जो सियासी बयानियाँ बनाया जाता रहा, क्या वो दुरुस्त अमल था जिसके बाद मुलाकातों पर पाबंदी लगी? देखो, मैं दोनों का जिक्र करता हूँ। जहाँ तक इसका ताल्लुक़ है तो देखो, मैं तो ये कहूँगा कि मुलाकातों में कोई दो राय नहीं होने चाहिए। कानून आइन और SOP के मुताबिक है, रूल्स के मुताबिक है, ऑर्डर के मुताबिक है, पूरे के पूरे मीटिंग करा दो। लीडरशिप की मुलाकात कराओ, वकीलों की मुलाकात कराओ, बुशरा बीबी की फैमिली की मुलाकात कराओ, खान साहब की फैमिली की मुलाकातें कराओ। इस मैटर को वंस एंड फॉर ऑल पुट इट टू रेस्ट। अब जब दूसरी बात है कि जी उस पर अलीमा बाजी ने जो स्टेटमेंट दी है उन्हीं की स्टेटमेंट थी। वन टाइम का एक ऑफ़र ज़रूर आया था और हमने उसका जिक्र किया, और मेरा ख्याल है उसका कई मरतबा अलीमा बाजी ने इसका जिक्र किया है। और उनका पॉइंट ये था कि हमारे एक के बजाय जो हमारी बाकी राइट है वो हम गिव अप नहीं करना चाहते, इसलिए एक ही बहन की बजाय हम लेटर लिखेंगे तो हमारी तीनों बहनों का ये राइट है। उनका कहना ये था उस वक्त, लेकिन उन्होंने उसकी पूरी तफसील दी है। देखिए, जहाँ तक बयानिए की बात है, मैं ये कह रहा हूँ
کہ اتنا بڑا ملک ہے, اتنا بڑا سب کچھ ہوا, اتنے مئے سے اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو کامیابی سے اتنا بڑا نوازا ہے. اگر چھوٹے چھوٹے باتوں کو آپ مد نظر رکھیں گے تو ایک سٹیپ ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے. ملک کے لیے, بلکہ بہتری کے لیے, جمہوریت کی خاطر, استحکام کی خاطر, اس ملک کی دفاع کی مضبوطی کی خاطر اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی کو اور اس کے رول کو اور اس کے لیڈر کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. اسپیس دینا ہوتا ہے اور ہر چیز پہ آپ کمپرومائز نہیں کرتے, لیکن سم ٹائم آپ نے ایک سٹیپ پیچھے ضرور جانا ہوتا ہے. علیمہ خان چینج سرکمسٹانسز تقاضا کرتے ہیں کہ مزید اس قسم کا تناؤ نہ رہے. اسی لیے میں نے کل کہا تھا کہ دیکھو اب علیمہ باجی کی جی ٹرائل ہے وہ بھی کنکلوژن کی طرف آ گیا. اگر اسی میں بھی آپ لوگوں, میں نے لاسٹ ٹائم بھی یہ کہا تھا, ازالہ عدلیہ سے میں نے درخواست کی تھی کہ خان صاحب کے خلاف اگر ایڈورس آرڈر آئیں گے تو اس سے مزید تناؤ بڑھے گا, اس سے ملک میں بہت ڈیوائڈ کریٹ ہوگا, اس سے بہتری نہیں ہوگی. یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ قانون کی بالادستی کے لیے میں مجرم کو سزا دیتا ہوں, نہیں ایسا نہیں ہے. یہ مجرم کو سزا نہیں دینا, یہ آپ سسٹم کو ڈیریل کرنے کی کوشش ہے. پورا ایک آپ لوگوں کو وہ کر رہے ہو جی, اس اسپیس سے نکال ہی رہے ہو. یہ نہیں ہونا چاہیے. ابھی علیمہ باجی ہے, اس کا ایک ٹرائل ہونا ہے. دیکھیں آپ اس چیزوں کو روکیں. آپ اس چیزوں کو روکیں گے تو جتنا تناؤ پیدا ہو چکا ہے, جتنے ایڈورس آرڈر آ چکے ہیں, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو صحیح کر دیں. اگر اس میں سے آپ ایڈ اپ کرتے جائیں گے, پارلیمنٹیرین کنوکٹ بھی ہو گئے, ان کو سزائیں بھی ہو گئی, وہ ڈسکوالیفائی بھی ہو چلے گئے, یہ 10-12 پارلیمنٹیرین پارلیمنٹ میں ہوتے, میں یقین سے آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ اس سے بہتری آ جاتی بجائے اس کے کہ آپ نے ان کو باہر نکالا. کوئی فرق نہیں پڑتا, جتنا ڈیمیج ہونا تھا وہ ہو گیا ہے. دیکھو اور جن چیزوں کی وجہ سے میں کہتا ہوں مئی 2025 کے بعد جو پوری قوم یونائٹ ہوئی اور ہم سارے یونائٹ ہوئے, اور انڈیا جیسے کننگ دشمن کو 2 نمبر مودی کو جس طرح شکست ہوئی ہے اور وہ پاکستان کو انگلی دکھاتا تھا, اور اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی سے اور قوم کی یکجہتی سے اور افواج پاکستان کی قربانی اور بہادری سے انگلی نہیں, اس کا پورا ہاتھ انہوں نے توڑ دیا. تو اس سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں اس کے بعد ایک چینج ہونا چاہیے تھا ملک کے اندر بھی, کہ نہیں جی اب ایسے سرکمسٹانس سے. تو میں تو یہی کہوں گا کہ مزید کنوکشنیں نہ ہو, مزید ایڈورس آرڈر نہ ہو, مزید یہ جو چیز تناؤ پیدا کرنے کی طرف ہمیں لے کے جائیں اس کو سٹاپ کریں. علیمہ خانم کہتی ہے کہ بیرسٹر کیا کہیں کہ مزید اس میں جتنا آپ اس کو طول دیں گے اس میں نفرتیں بڑھے گی, اس میں تفاوتیں بڑھ جاتی ہیں, اس میں بہت زیادہ ایک تناؤ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے. دیکھیں خان صاحب 5 مرتبہ ہاسپٹل چلے گئے, جنوری کے بعد اس کو 5 مرتبہ ہاسپٹل لے کے گئے, بشرا بی بی کو 2 مرتبہ ہاسپٹل لے کے گئے. یہ اگر کسی بھی چیز کے وہ انٹائٹل نہ ہو, سابق وزیر اعظم کی حیثیت سے, ایک بڑے لیڈر کی حیثیت سے, آئین قانون کے مطابق, لیکن پھر بھی انسانی ہمدردی پہ بھی ہو سکتا تھا. لیکن ایسے میں آپ کریں گے تو آپ ایک میسج دینا چاہتے ہو کہ نہیں جی جو خاص لوگ جس طریقے سے چلانا چاہیں گے وہی ہوگا, اور میں سمجھتا ہوں یہ بالکل. گور صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک طرف پی ٹی آئی کہتی ہے کہ سوالوں پہ کمنٹ نہیں کرتا, بٹ میں یہ ضرور کہوں گا الیکشن پہ ہم نے جو فیصلہ کیا ہے آزاد کشمیر پہ بڑا کلیئرلی ڈیسیجن لیا ہے. سارے پارٹی جوائن کیے, سارے لیڈرشپ کو جوائن کیا, گراؤنڈ ریالٹی کو ہم نے دیکھا, وہاں کے سرکمسٹانسز کو دیکھا, آزاد کشمیر کی سچویشن کو دیکھا. اب اس میں ہم نے کیا کچھ ڈسکس کیا, 4 دن مسلسل ایوری سنگل نائٹ ہم 2-2, 3-3 گھنٹے ہم نے میٹنگ کی اور پھر یہ فیصلہ کر لیا. گور صاحب یہ فرمائیں کہ آزاد کشمیر الیکشن کا بائیکاٹ کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ آئندہ الیکشن تک آپ اپنے ووٹر کو انٹیکٹ رکھ پائیں گے؟ اور سیکنڈلی یہ کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی سپورٹ کر کے پی ٹی آئی اس آزاد کشمیر کے سارے سسٹم کے خلاف ان کو باہر نہیں دے رہی. اور ایک سوال یہ بھی کہ کیا یہ درست بات ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے جیل میں ہونے کے باعث جو موجودہ تنظیم چلا رہی ہے پارٹی کا ایک بڑا حصہ اس کے فیصلوں کو نہیں مانتا, جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پارٹی کے اندر سے بغاوت جو ہے وہ باہر آ رہی ہے؟ نہیں, دیکھو پارٹی میں بغاوت نہیں ہے, پارٹی میں فارورڈ بلاک نہیں ہے. خان کے لیڈرشپ میں سارے متفق ہیں. جہاں تک آزاد کشمیر کا تعلق ہے تو میں ہم 2 کہہ چکے ہیں کہ دیکھو ہم ریاست مخالف بیانیوں کو نہیں سپورٹ کرتے, ہم حرزہ سرائی کو نہیں سپورٹ کرتے, ہم عوامی مطالبات جو لوگ کر رہے ہیں وہ محرومی کے خلاف ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور وہ وہی کر رہے ہیں. اور اس کے حل کے لیے کوششیں ہونی چاہیے, مصلحتی کوششیں ہونی چاہیے تاکہ مسئلہ رزال ہو, اس میں خون خرابہ نہ ہو اور لوگوں کو ان کے حقوق ملے, کسی جان و مال کا نقصان نہ ہو.
اسی کے لیے ہماری چکزئی صاحب، آپ کے خیال میں چکزئی صاحب جب جائیں گے، مولانا صاحب جائیں گے، جماعت اسلامی والے جائیں گے، باقی لیڈر جائیں گے، تو کیا وہ لوگوں کو انتشار پہ اکسائیں گے؟ ہم نہیں چاہ رہے کسی صورت کے کشمیر کاز کو نقصان ہو. کشمیری پاکستانی ہے، پاکستانی کشمیری ہے، وہ کاز ہمارا ہے، ان کا درد دکھ ہمارا ہے. ہم یہی کوشش کر رہے ہیں کہ بہتر ہو. لیکن آپ کو دو ٹوک کہا کہ ہم کسی ایسی چیز کو کسی صورت لیکن سے کیا آپ کریں نے جس یہ میں نہیں لوگ سمجھا یہ امپریشن کہ دے دیں. آپ جو ہے وہ الیکشن کمپین میں جاتے یہی بیانیاں جو ہے عوام کے سامنے رکھتے؟ اگر دیکھیں، اکثریت حاصل ہوتی اگر تو وہاں پہ الیکشن ماحول ہوتا تو ہم ضرور کرتے. اور ہمیں جب بریف کیا تھا تو اس پہ سب سے زیادہ بریف ہمیں ان لوگوں نے کیا جو ہماری لیڈرشپ ہے، جو وہاں لوگوں میں موجود ہے. اور انہوں نے کینڈیڈیٹ، اور لاسٹ ہماری جو کنسلٹیشن ہوئی اس میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو ہمارے ٹکٹ ہولڈر تھے، ریکمینڈڈ ٹکٹ ہولڈر. ٹکٹوں کا تو فیصلہ بھی ہونا تھا، وہ بھی تھا. لیکن ان سب میں ہم نے پورا ایک متفقہ فیصلہ کر لیا کہ وہاں کے حالات نہیں ہیں. ہاں، ہماری باقی جو گریوینسز ہے وہ بھی اپنی جگہ ہے کہ ہمارا نشان نہیں ہے، ہمیں وہاں پارٹی رجسٹر ہونے نہیں دیا گیا، اسپیس نہیں دی جاتی. یہ جو سیاسی مسائل ہے یہ اپنی جگہ. لیکن آزاد کشمیر کی جو اس وقت حالات ہیں وہ کنڈوسیو نہیں ہے فور دی الیکشن. تو ہم نے کہا الیکشن پروسیس ایسا ہو جس میں لوگ پوری ٹرانسپیرنٹ طریقے سے پارٹیسپیٹ کر سکے، اس کے لیے. لیکن ایک دو ٹوک الفاظ میں نے جس طرح آپ کے کوشچن پہ کہا ہے، حرز سرائی کے ہم سپورٹ نہیں کرتے، ریاست مخالف بیانیے کے سپورٹ نہیں کرتے، کاز کو کوئی وہ کر دے اس کو سپورٹ کسی صورت نہیں کریں گے. انڈیا جو بیچ میں سے پراپیگنڈا کرتا ہے اس کی ہر صورت میں اختلاف. گور صاحب یہ بتائیں، نورین نیازی کی ملاقات کی جو آفر ہے وہ آج بھی ویلڈ ہے یا نہیں؟ سر میں نہیں سمجھتا کہ آج دیکھیں، آج ٹیوزڈے، آج کوئی نہیں ایسی آفر ہوگی. لیکن آفر نہیں، رول کے مطابق تو میں ضرور کہوں گا کہ ہونی چاہیے.